محترم ناظرین، قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں شمار کراتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وحور عین، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھ والی ہو۔ اور عین عینا کی جمع ہے، اور عینا اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو۔ طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی عنصر مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور حوا یعنی انسان نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آبرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج۔
اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ حور جنت کی وہ پاکیزہ، خوبصورت، گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق کا عنصر بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا اور وہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔